اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق اجمعین محمد و آلہ الطاہرین الطاہرین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ۔ الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی کا اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس بھول چوک پر اگر اللہ تعالیٰ بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن قربان چاہیے اس مہربان اللہ کی ذات پر۔ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہم قرآن و حدیث سے اس ویڈیو میں کریں گے۔ استغفار کرنے کی پہلی فضیلت، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث قدسی ہے، کتاب ترمذی، حدیث 3463۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری فضیلت، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نوح میں، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ تیسری فضیلت، رحمتوں والی بارشیں برسیں گی۔ سورہ نوح اور سورہ ہود میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ چوتھی فضیلت، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نوح میں، استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ حوالہ مستدرک الحاکم، حدیث 7758۔ پانچویں فضیلت، نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنین، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ چھٹی فضیلت، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں آیت نمبر 52، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ ساتویں فضیلت، بستی پر آنے والے عذابات ٹل جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ الانفال آیت 33، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہوں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت تمہاری ساری بستی والوں پر عذاب ٹل جائے گا۔ آٹھویں فضیلت، ہر غم سے نجات ملے گی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے گا۔ حوالہ مستدرک الحاکم، حدیث 7758۔ نویں فضیلت، ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ 10ویں فضیلت، دعائیں قبول ہوں گی۔ 11ویں فضیلت، بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ روایت مجمع الزوائد، حدیث نمبر 1,76,000۔ استغفار کی اہمیت اور ان مذکورہ فضائل کے پیش نظر تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے لیے ضرور نکالیں۔ کم از کم دن میں 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ
میں کمزور ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد مجھ پر لازم ہیں لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا، گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو اے اللہ تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، تو ہی مجھے گناہوں سے بچا لے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔